تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ قریش۔ سورہ قریش مکی سورہ ہے اور اس سورے میں 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: قریش کو مانوس کرنے کے لیے، انہیں مانوس کرنے کے لیے موسم سرما اور موسم گرما کے سفر سے، بس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے انہیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قریش کو مانوس کرنے کے لیے، اور یہ جملہ اللہ کے قول فَلْيَعْبُدُوا سے متعلق ہے، یا کاسف معقول سے یا کسی فعل محذوف سے اس کا تعلق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہیں مانوس کرنے کے لیے موسم سرما اور موسم گرما کے سفر سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس نے انہیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا یہ سورہ قریش کے بارے میں نازل ہوا اس لیے کہ ان کے معاش کا دار و مدار 2 رحلتوں پر موقوف تھا۔ موسم سرما میں یمن کی جانب رحلت سفر کرنا اور موسم گرما میں شام کی طرف رحلت سفر کرنا۔ وہ مکہ مکرمہ سے چمڑا، کھال اور عمدہ جواہرات اور سمندر کے کنارے سے جو فل سیاہ مرچ وغیرہ پائی جاتی تھی اسے لے جاتے تھے، اور وہ شام سے کپڑے اور باریک آٹا اور مختلف اناج خریدتے تھے، اور وہ اپنے راستوں میں نہایت الفت و انس قائم رکھتے، اور جب بھی سفر کرتے ہر سفر میں قریش کے رؤسا میں سے کسی کو اپنا سردار بناتے، اور ان کا معاش اسی سفر پر منحصر تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تو پھر وہ اس بات سے مستغنی ہو گئے، اس لیے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے جانے لگے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کا حج شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے اب انہیں شام کی طرف سفر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں راستے کے خوف سے امن و امان بخش دیا گیا۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص لإلاف قریش کی زیادہ تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری پر مبعوث کرے گا، یہاں تک کہ وہ انشاءاللہ قیامت کے دن نور کے دسترخوان پر بیٹھے گا۔